بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنے چینل اسلام کی باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک قبر کی زندگی لاسٹ پارٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ آئیے۔ اگر میری ماں نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ رونا شروع کر دے گی اور خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکے گی۔ پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے متعلق سوچا اور جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کو اہمیت دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی تعبیر سمجھ جائے۔ سورہ ملک نے کہا میں متعلقہ فرشتے کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہاری مشکل آسان کر دیں۔ اس کے بعد سورہ ملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی۔ میں انتظار کرتا رہا جیسے کہ جیل کے اندر ہوں۔ مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہ تھی، نہ نماز، نہ کھانا پینا، نہ اور کوئی۔ بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آواز سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ہنسنے کی آواز آ جاتی تو مجھے تعجب ہوتا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس صورتحال میں ہیں۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد اچانک میرے جسم کی گرمی بڑھنی شروع ہوئی اور میں چیخنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں۔ میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک گرمی کم ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر سورہ ملک کی روشنی آ گئی اور مجھے کہا تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا خوابوں کا فرشتہ تمہاری بیوی کے خواب میں گیا اور تمہاری بیوی نے خواب میں تمہیں ایک سیڑھی پر چڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ 7 سیڑھیاں باقی ہیں اور تم پریشان کھڑے ہو کیونکہ آگے نہیں چڑھ سکتے۔ پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی، تمہاری یاد میں روئی اور صبح ہوتے ہی ایک عورت سے رابطہ کیا جو خوابوں کی تفسیر کرتی تھی اور اسے اپنا خواب سنایا۔ اس عورت نے کہا اے بیٹی، تمہارے شوہر قبر میں تکلیف میں مبتلا ہیں کیونکہ اس پر کسی کا 1700 ریال قرض ہے۔ تو تیری بیوی نے پوچھا کس کا قرض ہے، ہم کیسے ادا کریں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، اس بارے میں علماء سے معلوم کرو۔ پھر تیری بیوی ایک شیخ کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور اسے ساری بات بتا دی تاکہ وہ شیخ سے جواب پوچھ لے۔ الغرض شیخ نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے میت کا عذاب ہٹا دے۔ تیری بیوی کے پاس سونا تھا جس کی قیمت 4000 ریال تھی، اس نے وہ سونا تیرے والد کو دیا اور تیرے والد نے آگے ساتھ کچھ رقم مزید لگا کر صدقہ کر دیا اور یوں تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا الحمدللہ، مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیرے تعاون سے ہوا ہے۔ سورہ ملک نے کہا اب امال والے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ میں نے پوچھا کیا اس کے بعد بھی میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ اس نے کہا سفر بہت لمبا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ جائیں، لہٰذا اس کے لیے تیار رہو۔ کئی سال والے جواب نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ سورہ ملک نے کہا بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب جھیل رہے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں جبکہ اللہ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہیں۔ میں نے کہا مثلاً کون سے اعمال؟ اس نے کہا بہت سارے لوگوں پر قبروں میں اس لیے عذاب ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے اور گندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح چوری، چغلی، سود اور مال یتیم کی وجہ سے بہت لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کچھ لوگوں پر عذاب قبر اس لیے ہے تاکہ قیامت آنے سے پہلے ان کا کھاتہ صاف ہو جائے، اور کچھ لوگوں پر قیامت تک عذاب رہے گا اور پھر وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ سورہ ملک نے کہا کہ عمل تو تمہارا منتقی ہو چکا ہے، البتہ 3 کام ایسے ہیں جو اب بھی تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا اہل و عیال کی دعا اور نیک اعمال۔ اس کے علاوہ کوئی کام اگر تم نے دنیا میں کیا ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، مثلا مسجد کی تعمیر، تو تمہارے مرنے کے بعد بھی تم اس سے مستفید ہوگے۔ اس طرح اگر علم کی نشر و اشاعت میں تم نے حصہ لیا ہو تو وہ بھی تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ میں نے کہا میں کتنا بدبخت ہوں کہ دنیا میں کتنے اعمال کے مواقع تھے جس سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور آج بے یار و مددگار قبر میں پڑا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو پکاروں کہ اے لوگو قبر کی تیاری کر لو، اور اے لوگو قبر کی تیاری کر لو۔ خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے وہ کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا تو مسجدوں کے باہر نہیں نکلو گے اور اللہ کی راہ میں سارا مال لگا دو گے۔
سورہ ملک نے کہا مردہ لوگوں کی نیکیاں عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے بھول جائیں گے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ اتنی جلدی مجھے بھول جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ضرور ایسا ہوگا، کیونکہ تم دیکھو گے شروع میں تمہاری قبر پر تمہارے اہل و عیال زیادہ آئیں گے، لیکن جب دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوں گے تو تمہاری قبر پر آنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے یاد آیا جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو ہم ہر ہفتے اس کی قبر پر جایا کرتے تھے، پھر مہینے میں ایک بار، اور پھر ہم انہیں بھول گئے۔ جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا، لیکن آج میں خود اسی حالت میں پہنچ چکا ہوں۔ دن، ہفتے اور مہینے گزرنے لگے اور میری مدد کرنے کے لیے کوئی نہ تھا سوائے چند اعمال کے جو مجھے پہنچے تھے، یا میرے والد، بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کا میری قبر پر آنا جو رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا۔ زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعا پہنچتی رہی جو وہ تہجد میں میرے لیے کرتی تھی۔ باخدا وہ دعا میرے لیے طمانینت کا باعث ہوتی تھی۔ نیک اعمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا۔ نہ معلوم کیا وجہ تھی کہ سورہ ملک کا آنا بھی بند ہو گیا۔ میری قبر میں پھر اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے، ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پہاڑ کے برابر لگ رہے تھے۔ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، کتنے گناہ ہیں جو میں نے بڑی دلیری سے کیے تھے، کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئی تھیں، کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھی تھیں۔ یہ سارے گناہ یاد کر کے میں اتنا رویا کہ مجھے ٹائم کا چونکہ اندازہ نہیں تھا، اس لیے اگر میں کہہ دوں کہ مہینوں رویا ہوں گا تو مبالغہ نہیں ہو۔ ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو۔ میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک سورہ ملک میری قبر میں آئی اور اس نے بتایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ رحمت اور معافی کا مہینہ ہے اور اس میں بہت سارے مردے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا مہربان ہے، لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر تلا ہوا ہے۔ سورہ ملک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ انسانوں کی اپنی حماقت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو اس کی سزا کا موجب ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آواز سنو گے۔ سورہ ملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور روشنی رہی اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی آواز سن لی۔ اپنی زندگی کو یاد کیا اور تراویح کو یاد کیا تو بہت رویا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر میں نے امام کی دعا سن لی، وہ دعا کر رہا تھا۔ اس دعا سے مجھے بہت سکون ملا اور میں نے تمنا کی کہ امام دعا کو طول دے دے، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی تھی کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی۔ میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آمین پڑھتا جا رہا تھا۔ اس طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور راحت سے گزرا۔ پھر ایک دن اچانک میری قبر میں انسانی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا میں تمہیں بشارت دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کیے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کون ہیں؟ میں پہلی دفعہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا تو کیا آپ فرشتے ہیں؟ بولا نہیں، میں دراصل تمہارا نیک عمل ہوں۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، حج، اتفاق فی سبیل اللہ اور صلہ رحمی وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے میری شکل میں بھیجا ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے پوچھا تم اتنا لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تمہارے گناہ اور تمہارے قرضے میری راہ میں رکاوٹ تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لیے رستہ کھل گیا۔ میں نے پوچھا تو کیا اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا؟ اس نے کہا یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر میں نے کہا قیامت کے دن میزان سے تمہاری جنت اور دوزخ کے جانے کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد عمل صالح نے کہا کہ تمہارے کچھ نیک اعمال بالکل زندگی کی آخری گھڑیوں میں کام آ گئے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا اگر تمہیں یاد ہو تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی اور تم نے کلمہ شہادت پڑھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا، جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت اور یہودیت کی تلقین کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ارد گرد دو قسم کے فرشتے موجود تھے،
ایک وہ جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور کچھ وہ جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ جب تم نے کلمہ پڑھا تو وہ فرشتے چلے گئے جو کافروں کی روح قبض کرتے ہیں اور پھر انہوں نے تمہاری روح قبض کر لی۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی اور کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب تم نے ڈرائیور کو سگریٹ چھوڑنے کی نصیحت کی تو آج جو خوشبو تم سونگھ رہے ہو اس نصیحت کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ اپنی والدہ کو تمہاری کال اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی تم نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھ دیں۔ مجھے یاد آیا جو باتیں میں نے اپنے والدہ سے کی تھی، مجھے پتا ہوتا تو میں ان باتوں میں گھنٹہ لگا دیتا۔ پھر عملے صالح نے بتایا کہ زندگی کے آخری وقت میں ایک گناہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھا گیا۔ میں حیران ہوا اور پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تم نے بچی سے کہا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اس طرح تم نے اسے جھوٹ بول دیا۔ کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے۔ میں رویا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا، بلکہ میرا یہ خیال تھا کس طرح وہ میرے آنے تک صبر کرے گی۔ اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، لیکن لوگ اس میں بہت ساحل اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کے کھاتے میں لکھ دی گئی ہے جو تم نے ایئرپورٹ پر کاؤنٹر میں بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کر دے۔ اس طرح تم نے ایک مسلمان کا دل دکھا دیا۔ میں حیران ہوا کتنی معمولی باتیں بھی ثواب اور گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے صالح نے مزید بتایا کہ یہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہ ایک نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بلکہ 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اور بہترین اعمال وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ میں نے کہا 5 وقت نماز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے عملے صالح نے بتایا کہ نماز، زکوٰۃ، صیام، حج وغیرہ تو فرائض ہیں۔ میں نے ان کے علاوہ بھی تمہارے ایسے اعمال بتاؤں گا جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ بولا جب تمہاری عمر 20 سال تھی تم عمرے کے لیے رمضان کے مہینے میں گئے تھے، تم نے وہاں 100 ریال کی افطاری خرید کر لوگوں میں بانٹ دی، اس کا بہت اجر تم نے کمایا تھا۔ اس طرح ایک بار بوڑھی عورت کو کھانا کھلایا تھا، وہ بوڑھی ایک نیک عورت تھی، اس نے تمہیں جو دعائیں دی تھیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت نیکیاں اور اجر دیا ہے۔ میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں، ایک بار تم مدینہ جا رہے تھے، رستے میں تمہیں ایک آدمی کھڑا ملا جس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، تم نے اس کی جو مدد کی اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ نیکی بہت پسند آئی اور تمہیں اس کا بہت بڑا اجر ملا ہے۔ اس کے بعد میری قبر کھل گئی اور اس میں بہت ساری روشنی آ گئی، فرشتوں کے گروہ در گروہ آتے نظر آتے ہیں۔ اعمال صالح بھی ذرا سوچئے، یہ کہانی عبرت کے لیے لکھی گئی تھی، لیکن احادیث مبارکہ کے بیان کے مطابق ہے کہ اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے سینڈ کر دو کیونکہ جب تک کوئی تمہیں یہ پیغام بڑھاتا رہے گا جنت میں آپ کے نام کا درخت لگتا رہے گا۔ چھوٹی سی دعا ہے، اے اللہ جب تو اپنے رحمتوں کے دروازے کھولے اور پکارے، ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی خوشیاں مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت مانگنے والا، تو میری دعا ہے یا اللہ ساری خوشیاں، ساری رحمت، ساری کامیابیاں، ساری برکتیں، ساری نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہر اس مسلمان کو دے جو تیری اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور تیرے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے۔